نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يَدْبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اور یہ سارے معاملات کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ نظام میں ہائے کائنات جو چلا رہا ہے اس کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ سو وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ فرما دیجئے کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم میں یہ بات جو تھی یہ فرمائی کہ اے میرے محبوب، ان سے ذرا پوچھیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میری ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان سے ذرا یہ سوال تو کریں کہ آسمانوں اور زمینوں میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اس سے پیچھے ہم نے جو گفتگو کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان کی زندگی کی مثال اس پانی کی سے ہے جو آسمان سے ہم نازل فرماتے ہیں، جس کے سبب سے، اس پانی کے نزول کے سبب سے زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس میں پھل پھول پودے اگاتے ہیں۔ تو انسانی زندگی کی نشو و نما کے لیے وہ جو ضرورت ہے وہ بھی اللہ کی مرہون منت ہے کہ اللہ کریم پانی نازل فرماتے ہیں تو اس سے زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ رزق دینے والا کون ہے؟ جو آپ کسی بھی چیز کو جس کو آپ معبود مانتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کائنات ارض و سما میں انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی ذات کی طرف اگر معبود ہونے کا اشارہ فرمائے گا تو جس کی طرف بھی اشارہ فرمائے گا وہ حقیقت میں وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ لکڑی کے بت ہوں تو تب بھی وہ درختوں سے بنے اور درختوں کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، یا پتھر سے اگر بت بنائے گئے تو پتھروں کا مالک بھی پیدا کرنے والے اللہ ہے، یا کسی انسان کو اگر کوئی نعوذ باللہ کو خدا مانتا ہے یا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ بھی خدا ہی کی خلق ہے، ان کو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ جو بات کی نا کہ مجھے بتاؤ، ان سے پوچھ کے ذرا یہ جواب تو دیں کہ ان کو رزق کون دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں یا اس سے پیچھے میں نے ذکر کی تھی کہ جب قحط نازل ہوا مکہ میں اور آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا تو وہ کھانے پینے کے معاملات ان کے جو ہے تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ہڈیاں تک کھائیں اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ صرف ایک سال یا ایک سیزن سمجھ لیں کہ بارش کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، جب انسان فصلیں اگاتا ہے تو کچھ علاقے تو ایسے ہوتے ہیں جہاں پر دریاؤں کا پانی جا کر اس کو دیا جاتا ہے یا ٹیوب ویل لگا کر دیے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بھی اسباب جو پیدا کی وہ رب کریم نے ہی پیدا کی۔ اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سارے کا سارا مدار جو ہوتا ہے وہ بارش پر ہوتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو پھر فصلیں اگ نہیں سکتی۔ تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آسمانوں زمینوں میں جو بھی رزق کا معاملہ ہے نا وہ میری ہی طرف سے، میری ہی جانب سے ہے۔ یہ جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو
یہ کسی کو رزق دینے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کان اور آنکھیں جو میں نے عطا کی، بتاؤ ذرا اس کا مالک کون؟ اگر اللہ کریم نے کسی کو اندھا پیدا کیا، ایسے لوگ ہیں نا دنیا میں جن کو نظر نہیں آتا، تو باوجود سائنس اتنی ترقی کر لینے کے ابھی تک اس مقام تک نہیں پہنچی کہ جس کو رب کریم نے اندھا پیدا کیا اس کو آنکھیں عطا کر سکے۔ یعنی کہ جو انسان کی آنکھ کے پیچھے جو رب کریم نے نور رکھا ہوا ہے نا، ایک تو یہ ڈیلا میں نظر آتا ہے نا، یہ اظہار ہے آنکھ کا جس کو عام کہتے ہیں آنکھ، اصل اس کے پیچھے قوت ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے اللہ کا نور جو اس نے رکھا ہوا ہے اس میں نور۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ نور نہ ہو، آنکھ تو ظاہر اس کی ہوگی، آنکھ تو نظر آتی ہے، مگر جب نور نہیں پیچھے ہوتا تو یہ آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کے یہ کان ہیں، باوجود اس کے کہ کان آپ کے نظر آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کان تو انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مگر وہ جو قوت سماعت اللہ کریم نے رکھی ہوئی ہے اگر وہ ختم کر دے تو پھر یہ کان بھی سننے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے انسان کو کہ یہ تو جو آنکھیں ہیں جو تیرے ماتھے پہ سجائی ہوئی ہیں ہم نے تیرے چہرے پر، اس میں جو نظر آتا ہے، جو نور عطا کرنے والا ہے، تیری کانوں کو سماعت کی قوت عطا کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ پھر رب کریم نے ایک اور بات کی کہ وہ کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود پر ہی فکر کرے نا، صرف اپنی ذات کو دیکھ، انسان اپنے یعنی کہ جو انسان کی تخلیق ہے اس کے اسباب کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو سارے عقدے جو ہیں انسان پر کھل جاتے ہیں، نہ ماننا چاہے تو اس کی مرضی، کہ انسان کی تخلیق کے پیچھے جو عمل کار فرما ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے پیچھے جو عمل ہے اس عمل پر اگر غور کریں سائنس کی بنیاد پر، سائنس تو تحقیق کر کے اس مقام پر پہنچی ہے نا جی، کہ ایک دفعہ جو سپرم نکلتے ہیں نا مرد کے اندر سے، اس میں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کروڑوں جراثیم اس میں ہوتے ہیں، کہ ایک وقت کا جو اخراج ہے نا اس میں سے اللہ کریم نے کروڑ انسان اگر پیدا کرنا چاہے تو اس میں ایک میں سے کر سکتا ہے۔ کروڑوں کروموسوم جو ہے اس میں سفر کرتے ہوتے ہیں، اگر ان کا ملاپ بیضہ کے ساتھ انڈے کے ساتھ ہو جائے جو فیمیل کی طرف سے نکلتا ہے تو کروڑ انسان ایک ملاپ کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ پھر توجہ کریں، ذرا غور کریں کہ وہ کروڑوں جراثیم جو ہیں جن کو ہم سپرم کہتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں سفر کرتے ہیں، اور اصلاً وہ مردہ ہے، اصلاً وہ سپرم جس کو کہتے ہیں وہ بھی مردہ ہے، اور جو فیمیل کی طرف سے انڈا یا بیضہ جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہے جب ملاقات جہاں ہوتی ہے، وہ انڈا بھی مردہ ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جب وہ سپرم چلا وہاں سے وہ انڈا چلا، اور اللہ کی مرضی سے ان کا ملاپ ہوتا ہے، وہ کروڑوں سپرم بھاگتے ہیں اس انڈے سے ملنے کے لیے، مگر جس کو امر ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ سپرم ہی اس انڈے تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ دونوں مل کر جو ہے وہ فرٹیلائز ہوتے ہیں، اور دو مردہ ہوتے ہیں، وہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر اللہ کے ان مردوں میں سے جان پیدا کر کے زندہ انسان کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں، یا آج تو دور ایسا آ گیا، آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا، وہاں پہ صرف جا کے تحقیقات کر لیں کہ یہ جو نظام ہے انسان کی تولید کا، اس کو صرف سرچ کر کے دیکھ لینا ایک دفعہ تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی مالک کے یہ سارا نظام چلتا۔ کوئی تو ہے نا جو اس کے پیچھے ہے، جو وہ امر کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ میں ہوں۔ اور اسی طرح اگر آپ انڈا کھاتے ہیں، ہر گھر میں پکتا ہے، انڈے میں زندگی کوئی نہیں ہوتی، انڈا مردہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نکلتا وہ زندہ میں سے ہے، جب جو مرغی اس کو دیتی ہے، جنم دیتی ہے، جس مرغی میں سے انڈا نکلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ پیدا جب نکلتا ہے انڈا تو وہ مردہ ہوتا ہے، مگر اسی مردہ میں سے اللہ کریم جب چاہتا ہے تو پھر ایک زندہ نکال دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشاہدہ تو ہم بچپن سے لے کر آج تک دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ انڈا نکلتا ہے، اس کے اوپر مرغی کو بٹھایا جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، یا اس کو ہیٹ دی جاتی ہے، وہ نظام ہے۔ تو اس مردہ انڈے میں سے اللہ کریم جو ہے وہ جاندار ایک جو ہے پھر نیا چوزہ نکال کر
دنیا میں لے آتا ہے. تو یہ مظاہر ہیں. یہ اللہ یہ کہا رہا ہے کہ بتاؤ تو صحیح نا ذرا مجھے کہ مردہ میں سے زندہ نکالنے والا یا زندہ میں سے مردہ نکالنے والا کون ہے؟ کیا یہ تمہارے بت ہیں جو خود تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے ہیں، جن کو خود تم نے تخلیق کیا، جو خود نہیں سن سکتے وہ تمہیں سنانے کے قابل کہاں سے ہوں گے، جو خود دیکھ نہیں سکتے وہ تمہیں دکھانے کے قابل کہاں ہوں گے؟ تو اللہ یہ بتا رہا ہے، بلکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج ہے کائنات، اللہ کی کائنات کے مالک کا، کہ بتاؤ ذرا کون ہے میرے سوا تم چھوڑ کر جن کو بتوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، کیا ان میں یہ ساری صفات ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا عمل کرنے کے قابل ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ جتنی کائناتیں چل رہی ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، کرۂ ارض میں جس پہ ہم رہ رہے ہیں، اس پر ہی غور کریں تو اس کے نظام کو کون چلاتا ہے؟ اس کا تدبر کون کرتا ہے؟ اس کی تدبیر کس نے کر رکھی ہے؟ بارشیں ہوں گی، دریاؤں میں پانی آئے گا، وہ نہروں ندیوں میں جائے گا، وہ فصلوں کو ملے گا، وہاں سے فصلیں پیدا ہوں گی، وہ اناج اگائیں گی، وہ تو کھائے گا، اس سے تیری زندگی پیدا ہوگی، تو زندہ رہنے کے قابل ہوگا. اوپر پہاڑوں میں برف ہوگی، برف پڑے گی، موسم بدلے گا، وہ برف پگھلے گی، وہ پگھل کر پھر دریاؤں میں آئے گی، وہ پانی تیرے لیے زندگی کا سبب بنے گا. یہ سارا جو نظام چلا رکھا ہے، اناج اگاتا ہے، مختلف قسم کے چوپائے تمہارے لیے پیدا کر رکھے ہیں جو تمہیں کھانے کے لیے گوشت مہیا کرتے ہیں. یہ سسٹم جتنا بھی چل رہا ہے، اگر آپ ایک ایک نظام کے ان اجزاء پر ہی غور کریں گے کہ یہ سارا جو کچھ اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے یہ کس نے کیا؟ کیا بت بے جان بت جس کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں وہ اس قابل ہے اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے، اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے؟ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی قدرت با کمال ہو، جو تھکنے والا نہ ہو. اگر یوں سمجھ لیجیے کہ اگر نعوذ باللہ اگر اللہ نے ایسے کہا کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، اگر انسان ہو، کسی انسان کے معاملات ہوں کہ کسی انسان کو خدا مان لیا جائے یا بت کو مان لے، بت تو ہے ہی بے جان نا، کسی جاندار کو بھی مان لے جو کچھ کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، ہل سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، تو کیا انسان سوتا نہیں؟ کیا انسان تھکتا نہیں؟ تو اگر کسی انسان کی طرح منسوب کیا جائے کہ یہ نظام انسان چلا رہا ہے تو انسان تو سوئے گا، تو جب سوئے گا تو پھر نظام کون چلائے گا؟ تھکے گا تو پھر نظام کون چلائے گا؟ آپ کام کرتے ہیں، میں کام کرتا ہوں، ایک لمٹ ہے میرے کام کرنے کی، آپ کے کام کرنے کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آپ تھک جائیں گے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے. تو ایسی کو قدرت، ایسی کو ذات ہونی چاہیے کہ جو نہ تھکے، نہ سوئے، نہ اونگ آئے، وہ مسلسل سارے نظام کو چلاتی رہے. وہ خدا کے سوا کوئی اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے اور نہ میں تھکتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر بھی تمہیں خوف نہیں آتا کہ جس مالک نے یہ سارے معاملات تمہارے لیے پیدا کیے، تمہارے لیے سارے اسباب پیدا کیے، تمہیں پیدا کیا، تمہاری زندگی کے گزارنے کے لیے سارے نظام کو بنایا، کائنات سجائی انسان کے لیے گئی، تیری تخلیق کے لیے یہ ساری جو ہے آرائش و زبائش میں نے کی، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، طرح طرح کے پھول پیدا کیے، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی. یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بندے تو رب کی بارگاہ الوہیت میں جھکتا نہیں، اس کو معبود نہیں مانتا، اس کو اللہ ماننے سے انکاری ہے. تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تم کیوں فکر نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو چیلنج ہے کہ جو سمجھنے والا ہے اس کے لیے تو یہی نشانیاں کافی ہیں. فقط اپنے وجود کو ہی دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جو وجود میرا ہے یہ کوئی ایسی تخلیق کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس کا روگ ہی نہیں ہے. یہ ایسی تخلیق کرنے والا جو خالق ہے وہ بے مثال ہونا چاہیے، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو وہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. کائنات ارض و سما میں کروڑہا مظاہر ہیں اللہ کریم کی ذات کو پہچاننے کے لیے، مگر اس کے لیے جو اللہ فرماتا ہے جو تدبر کرتا ہے، جو تفکر کرتا ہے، وہ ہر ایک ذرے میں سے اس کو رب کی شان نظر آئے گی. مگر جو نہیں ماننا چاہتا وہ ساری کائنات کے نظام کو جانچ کر بھی، اس کی پڑتال کر کے بھی
تحقیق کر کے بھی، ہر ایک چیز کا مشاہدہ کرنے کے باوجود بھی وہ اگر رب کو نہیں مانتا تو پھر اس کو کوئی منانے والا. تو یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم بھی اللہ کی بارگاہ سے پھر بھی ڈرتے نہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. پس یہی جو ساری عظمتوں اور قدرتوں والا ہے نا، یہی تمہارا سچا رب. پس اس حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ سکتا ہے، سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو. اللہ فرماتا ہے یہ سارے مظاہر جو تمہارے سامنے ہیں، یہ ساری قدرتیں جو اللہ کریم نے جس کا ذکر کیا، یہ ساری کی ساری جو جس کے دستے قدرت میں ہیں، یہ سارا نظام جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، زمین کو زندگی بخشتا ہے، تمہیں حیات بخشتا ہے، تمہیں دیکھنے کے قابل کیا، سننے کے قابل کیا، اس نظام کائنات کی تدبیر جس نے فرمائی، اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تمہارا سچا رب ہے، حقیقت میں پالنے والا یہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اب حق کے بعد سوائے گمراہی کے باقی رہ کیا سکتا ہے، کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی، اتنا کچھ انسان کے سامنے مشاہدہ مظاہرہ ہو جانے کے باوجود بھی اگر پھر بھی کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو اس سے گمراہی کے سوائے سے اور کہا کیا جا سکتا ہے. سو تم کہاں پھرے جا رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح آپ کے رب کا حکم نافرمانوں پر ثابت ہو کر رہا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سننے دیکھنے کے بعد بھی، یہ مظاہر دیکھنے کے بعد بھی، یہ آپ کے رب کے حکم کو جو نافرمانی کرنے والے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، جو اپنی اس نافرمانی پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. حالانکہ اندر سے انسان جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی انسان ہے، یہ بات میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو مشرکین مکہ بھی تھے نا، وہ اندر سے جانتے تھے کہ حقیقت میں اللہ ایک ہی ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، مگر انسان کی اپنی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، جس کے سبب سے وہ اظہار نہیں کرتا. کچھ مفادات دنیا کے ہوتے ہیں ذاتی ایسے، جس کی وجہ سے وہ اظہار نہیں کرتا اور اپنے اس سچ کو بھی باہر نہیں نکلنے دیتا، وگرنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہے اس کے بس کا یہ روگ نہیں ہے. مصیبت میں سے نکالنا، مشکل میں سے نکالنا، خوشیاں عطا کرنا، غموں سے دور کرنا، یہ ساری جو طاقتیں ہیں یہ کسی بت کے بس کا روگ، یہ وہ بھی جانتے تھے مگر مانتے نہ تھے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نافرمانی کے اس مقام تک جا پہنچے، اس قدر سابقہ قدم ہو گیا اپنی نافرمانی پر کہ اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. اور اس کا سبب جو رب کریم نے کئی جگہ پر بیان فرمایا کہ میں پھر اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں. تو جن کو پھر رب چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، جن سے اپنے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر وہ واپس کبھی پلٹ کر ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے. ان کا جو مقدر پھر ہوتا ہے وہ سوائے جہنم کے آگ کے کچھ اور نہیں ہوتا. تو یہ رب کریم کی اتنی ساری حقیقتیں بیان کرنے کے باوجود بھی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کو دیکھ کر اور مان کر کہ آپ جیسا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، نہ صادق نہ امین، اور آپ کے ہاتھ سے معجزات مبارک دیکھ کر بھی، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر بھی، جی سارے مظاہر دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی ایمان نہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھی. اللہ نے فرمایا کہ اب تم کبھی بھی ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک حد ہے نافرمانی کی. جب ایک حد انسان کراس کر جاتا ہے نا، اس حد سے آگے جب چلا جاتا ہے تو پھر رب کریم اس کو چھوڑ دیتا، کھلا چھوڑ دیتا. اور جس کو پھر رب چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کبھی پلٹ کر ہدایت کی طرف نہیں آتا. لہٰذا نافرمانی میں اس قدر انسان کو نہیں بڑھنا چاہیے. اور یہ صرف کافروں کے لیے بات نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بھی یہی بات ہے. ایمان والا بھی جب ایک حد سے زیادہ رب کریم کی نافرمانی کرے گا تو رب کریم بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. خدا نہ کرے کسی کا یہ مقام زندگی میں آئے کہ وہ نافرمانی میں اس قدر وہ جری اور بہادر ہو جائے کہ اس کو اللہ کا خوف نہ رہے اور پھر رب کریم جو ہے اس کو چھوڑ دے، اس کو ڈھیل دے. پھر اس کا مقدر بھی جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہونا.
لہٰذا اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔